بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ تبارک و تعالی: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ ويقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ محترم حضرات و خواتین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسجد کے اندر علمی مجلس میں شریک ہو کر اجر و ثواب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ علمی مجلس سے جڑنا، استفادہ کرنا اور بالخصوص مسجد کے اندر اس طرح کا پروگرام ہو جہاں سے استفادہ ممکن ہو، یقیناً ہم بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ آج کی مجلس میں میرا جو عنوان ہے ابھی آپ نے اسے سماعت فرمایا، منہج سلف کی پیروی میں خیر ہی خیر ہے۔ منہج سلف کو بہت سارے مناہج سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ منہج سلف کے نام پر بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ منہج سلف کے طور طریقے کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے اور مناہج رائج ہیں جن کی بنا پر بہت سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہم منہج سلف کو صحیح طور سے پہچانیں۔ محترم حاضرین، منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس سے مراد کیا ہے، اس کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ منہج سلف کو اہل سنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے، ناموں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، الطائفۃ المنصورہ، فرقہ ناجیہ، غرباء اور اس جیسے دیگر ناموں سے اس منہج کو یاد کیا جاتا ہے۔ نام کے علاوہ ایک بڑی مشہور تعریف یہ ہے کہ منہج سلف سے مراد صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے جنہوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے، وہ طریقہ جنہیں صحابہ کرام نے اپنایا ہے، جن طریقوں پر صحابہ کرام چلے ہیں وہی منہج سلف ہے۔ اور پھر صحابہ کے طریقے پر جو لوگ چلے ہیں وہ اتباع سلف ہیں، سلف کے طریقوں پر چلنے والے۔ اور سلف کے علاوہ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اور جو لوگ ان طریقوں پہ چلتے ہیں انہیں خلف کہا جاتا ہے۔ گویا ہمارے سامنے تین نام ہوئے، ایک سلف یعنی صحابہ کرام کا طریقہ، اتباع سلف یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے، اور یہ لوگ تابعین سے لے کر تبع تابعین سے لے کر آج کے زمانے میں اور قیامت تک جو اس منہج پر چلیں گے سب اتباع سلف ہیں۔ اور اس منہج کو چھوڑ کر جو لوگ اپنا کوئی اور منہج اپناتے ہیں وہ خلف ہے۔ محترم حاضرین، گویا منہج سلف کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ منہج
جسے صحابہ کرام نے اپنایا ہے ہر باب میں، چاہے عقیدہ کا باب ہو یا عبادت کا باب ہو یا اخلاق کا باب ہو یا معاملات کا باب ہو، ہر مسئلے میں، ہر باب میں سلف کا منہج اور طریقہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اس منہج کو اپناتا ہے وہ سلفی ہے، اگر کوئی شخص اس منہج سے روگردانی کرتا ہے وہ اس منہج سے الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے۔ محترم حاضرین، جب آپ نے اس منہج کو سمجھ لیا کہ منہج سلف کیا ہے تو اس کی روشنی میں ہم دیگر مناہج کو پرکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ وہ لوگ جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں، چاہے عقیدہ کے باب میں ہو، مثلا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یقیناً منہج سلف کے خلاف۔ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، چاہے وہ اذکار میں ہو یا عبادات میں ہو، طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بہت ساری عبادتیں راج کرتے ہیں، منہج سلف کے خلاف۔ اسی طرح اور دیگر مسائل میں صحابہ کے منہج سے ہٹ کر کے جو منہج اپنایا جاتا ہے وہ سب منہج سلف کے خلاف۔ محترم حاضرین، منہج سلف کی اہمیت کو آپ سمجھیے، اس کی حقیقت کو جانیے کہ اسی منہج پر چل کر ہماری نجات ممکن ہے، ہماری کامیابی ممکن ہے دنیا اور آخرت میں، اس لیے کہ یہ سلف کا منہج ہے، جس منہج کو اللہ نے پسند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت الیہود 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے، کلھا فی النار، یہ سارے فرقے سب جہنمی ہیں، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، صرف ایک فرقہ کے، ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے، اس جماعت کی صفت کیا ہے، اس کا منہج کیا، طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بیان فرما دیا، من کان علی مثل ما کنت علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی نجات دہندہ منہج اور طریقہ ہے۔ اسی منہج کو اپنانے میں کامیابی ہے، اسی کو اپنا کر کے جنت میں جا سکتے ہو، ورنہ تمہارا حشر بھی ان لوگوں میں ہوگا جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ہمیں ہر چیز کا جائزہ اس اصول کی روشنی میں لینا پڑے گا کہ صحابہ کا منہج کیا عقیدہ میں، سلف کا منہج کیا عقیدہ میں، کیا صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی عبودیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا، اسماء و صفات کا سب کا اعتراف اور اقرار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا، اسی منہج پہ چلنا۔ اگر ہم اللہ کی الوہیت کا اعتراف کریں، ربوبیت کا اعتراف کریں، لیکن اللہ کے ناموں کا انکار کریں، اللہ کی صفتوں میں تعویل کریں، بعض صفتوں کو مانیں، بعض صفتوں کو نہ مانیں، گویا وہاں سے ہمارا طریقہ الگ ہو جا رہا ہے۔ سلف کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم ہٹ جا رہے ہیں، تو گویا وہ فرقہ جہنمی فرقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج کو بتا دیا مختصر الفاظ میں، ما کنت علیہ انا واصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں، جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلیغ اور بالکل ایسی نصیحت فرمائی کہ صحابہ نے سوچا اور سمجھا کہ یہ آخری نصیحت ہے آپ کا۔ آپ نے صحابہ نے مطالبہ کیا، اللہ کے رسول اوصنا، ہمیں وصیت کیجیے، ہمیں نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، اور اس سنت کو لازم پکڑو جس پر خلفائے راشدین چل رہے ہوں گے۔ چھوڑ کے جو خلفائے راشدین سنت جائیں گے ان سنت پہ چلنا،
اس طریقے پہ چلنا جس پر خلفائے راشدین ہوں گے۔ محترم سامعین، خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ وہی صحابہ کا طریقہ۔ ہر باب میں جو سلف کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، جس پر صحابہ متفق ہیں، جس پر صحابہ کا اجماع ہے، جس پر صحابہ چل رہے ہیں، جس پر صحابہ کے فتوے موجود ہیں، جس پر صحابہ کے جو مسائل موجود ہیں، ان تمام مسائل کو اپنانا اور اختیار کرنا، یہی منہج سلف۔ منہج سلف کے باب میں بہت سے فرقے گمراہ ہوئے، بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے۔ اگر نام کو بھی ذکر کیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور آج کے جو جدید فرقے ہیں، بریلویت، دیوبندیت اور دیگر فرقے، سب منہج سلف کے خلاف ہیں، اس لیے کہ ان کا طریقہ سلف کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے بہت سارے مسائل میں۔ اس لیے منہج سلف کو جاننا ضروری ہے۔ منہج سلف کیا کہتا ہے، کس طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے جاننے کی ضرورت۔ منہج سلف کو پہچاننا، جاننا اور اس کو اختیار کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا اور جو صحابہ کے اجماع کی مخالفت کرے گا، صحابے کے راستے کے علاوہ، طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپنائے گا، ہم اسے اس طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ جانا چاہے گا، اور آخر میں ہم جہنم میں اسے ڈالیں گے۔ اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو اپنانا، تصوف کے طریقے کو اپنانا، اعتزال کے طریقے کو اپنانا، صفات میں تعویل کے طریقے کو اپنانا، یہ سارے طریقے باطل، گمراہ ہے اور منہج سلف کے خلاف۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ یہ صحابہ کا جو طریقہ ہے اور جس طریقے پر اتباع چلے آ رہے ہیں، ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وہ اس منہج پر چل کر کے ہمیں کامیابی ملے گی اگر ہم نے اس منہج کو صحیح سے سمجھا، جانا، پہچانا اور اس پر ہم نے اپنے آپ کو چلایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، یعنی جس صدی میں میں اور میرے صحابہ جی رہے ہیں، اس کے بعد جو ان کے بعد کی صدی ہے، پھر ان کے بعد جو صدی آ رہی ہے وہ بہترین ہے۔ گویا پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے لوگ، جو لوگ سلف کے منہج کو اپنائے ہوئے تھے، یہ خیر القرون ہے، سب سے بہترین صدی کے لوگ ہیں۔ اس طریقے پر جو لوگ چلتے ہیں ہر باب میں، وہ کامیاب اور کامران۔ محترم سامعین، تو سلف کا طریقہ یقیناً ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور ضامن ہے، اس لیے ہمیں اسے واجبی طور پر اختیار کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اس منہج کے اندر اور اس طریقے پر چلتے ہوئے جو فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں وہ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اہم فائدہ جسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسی راستے میں، اسی طریقے پر نجات، اسی میں نجات، اسی میں کامیابی ہے۔ اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر واضح فرمایا، جو حدیثیں گزری ہیں، اور آیتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ محترم حاضرین،
اس منہج پر چلنے والے لوگوں کی علامت کیا ہونی چاہیے، یا یہ منہج کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے؟ تو آئیے جانیں کہ اس منہج پر چلنے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں تین باتوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ منہج ہے کیا، منہج سلف ہے کیا، اس کا علم ہونا چاہیے۔ علم سب سے پہلے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ علم کا لفظ مقدم ہے معلوم پر، گویا علم، منہج سلف کا علم یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس علم کی بنیاد پر گمراہ نہ ہوں، اس علم کی بنیاد پر ہمیں صحیح راستہ ملے۔ اس لیے کہ منہج سلف کا دعویٰ کرنے والے اس زمانے میں بہت لوگ ہیں، قرآن اور سنت پر چلنے کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ نہیں بتلاتے۔ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، لیکن صحیح بات وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، جس کی بنا پر بہت سارے ہمارے بھائی گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے منہج سلف ضروری ہے جاننا۔ سب سے پہلے اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھے، جیسے کہ عوام کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ مسئلہ پوچھے، اگر کہیں اشکال ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا تو مسئلہ پوچھے، تو کس بنا پر مسئلہ پوچھے؟ اس بنا پر پوچھے کہ منہج سلف کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر واضح نصوص اور دلائل کیا ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ چاہیے، سلف کے منہج کے مطابق فیصلہ چاہیے، نہ کہ کسی اور منہج کے مطابق فیصلہ چاہیے۔ اس لیے فتویٰ جب آپ طلب کریں تو ایسے لوگوں سے طلب کریں جو منہج سلف کے پیروکار ہوں، جن کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ منہج سلف کے پیروکار ہیں، ورنہ آپ کی ادھر سے ادھر سے کہیں سے بھی فتویٰ لے کر کے آپ دکھائیں گے کہ فلاں عالم نے کہا، فلاں عالم نے کہا، اور آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء سے ڈرایا ہے کہ جہالت کی بنیاد پر بہت سے لوگ فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے معیار آپ سمجھیے کہ سلف کا منہج وہی صحیح منہج اور صحیح طریقہ ہے۔ اس طریقے کی بنیاد پر جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں اور آپ کو علم پہنچاتے ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کو جانیے، ان کو پہچانیے۔ تو سب سے پہلے منہج سلف کا علم آپ کے اوپر ضروری ہے تاکہ آپ بھی پکے سلفی اور موحد بن سکیں۔ دوسری چیز جو ضروری ہے کہ منہج سلف کے علم کے بعد انہیں اپنائیں، اس منہج پر چلیں، مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کے ساتھ آپ بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلتے رہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، یہ منہج سلف کی خوبی ہے۔ اسی طرح اس منہج پر چلنے والوں کے لیے بہت ساری دقتیں اور پریشانیاں ہیں، اس لیے کہ طرح طرح کے تانے ملتے ہیں کہ متشدد ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالنے والے ہیں، طرح طرح کے مسائل اور مشکلات آ سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ایسے موقع پر آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں، آپ ثابت قدم رہیں اس منہج پر، تبھی آپ جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو صبر کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم منہج سلف کو صحیح طریقے سے پہچانتے اور جانتے ہیں تو ہمارے لیے بعض دیگر جماعتوں پر، دیگر مناہج پر حکم لگانا آسان ہوگا۔ بعض ایسے مسائل جو عالمی دنیا کے اندر پیش آتے ہیں یا ہمارے ہندوستان کے اندر پیش آتے ہیں، ان چیزوں پر حکم لگانا یقیناً آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ منہج سلف پر چلنے والے
کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے، منہج سلف پر چلنے والے ارہابی نہیں ہو سکتے، منہج سلف پر چلنے والے ناحق کسی کا خون نہیں بہا سکتے، منہج سلف پر چلنے والے اسلامی حکومتوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، منہج سلف پر چلنے والے منہج سلف کے پیروکاروں کے خلاف ریشہ دوانیاں نہیں کر سکتے، ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محترم سامعین، تو منہج سلف کو پہچانیے، منہج سلف کو پہچانیے تاکہ آپ صحیح منہج پر اپنے آپ کو چلا سکیں۔ اخیر میں میں اس آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جسے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام چلے ہیں، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے پر کون لوگ چلنے والے ہیں؟ وہ لوگ چلنے والے ہیں الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ اور انعام و اکرام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ نبیوں پر انعام و اکرام ہوا ہے، شہداء پر اور نیک لوگوں پر انعام و اکرام ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، جن سے اللہ راضی ہے، ان کے منہج پر چلنے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہی میں مبتلا ہیں، ان کے منہج پر نہیں، یہودیوں کے راستے پر نہیں، نصرانی کے راستے پر نہیں، اور جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں ان کے راستے پر نہیں۔ محترم سامعین، تو محترم حضرات، آپ منہج سلف کو پہچانیے، اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیے اور یقین کر لیجئے کہ منہج سلف میں خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ بعض علماء سے یہ منقول ہے، کل خیر فی اتباع من سلف، کل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی ابتداء من خلف۔ ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی سلف کی پیروی اور سلف کے اتباع میں ہے، سلف کے منہج کو اپنانے میں ہے، اور ہر طرح کی برائی خلف کے منہج کو اپنانے میں ہے، خلف کے پیچھے چلنا ہے۔ محترم سامعین، اپنی نسبت ان ہستیوں کی طرف کیجئے جن سے اللہ راضی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے تھاما اور امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا اور بتا دیا کہ یہی راستہ، یہی طریقہ راہ نجات ہے، اس لیے اسی راستے پر چلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس منہج کو صحیح طور سے جاننے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پر ثبات قدمی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی منہج پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔